बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मदसरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेह मोहम्मद नईम से मरूफ शायरा, अदीबा, माहिर तालीम और उर्दू अदब की मोतबर शख्सियत बिस्मिल साबरी की अदबी, तदरीसी और तहलीकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स साहिवाल डिवीज़न और हल्का रबाब सोक साहिवाल के इश्तराक से मजीद अमजद हॉल में एक पुरवकार ताज़ीती रेफरेंस मुनक़द हुआ, जिसमें मरहूमा के साहबजादे राना अदराक, मरूफ शायरा तस्नीम कोसर, सीनियर अदीब नईम नकवी, डॉक्टर सैयद रियाज खमदानी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल डॉक्टर इफ्तिखार शफी और चेयरपर्सन शोबा उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन साहिवाल डॉक्टर रानी आकाश के अलावा साहिवाल और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ इल्मी, अदबी और सकाफ़ती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ताज़ीती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, बिस्मिल साबरी ने अपनी शायरी, तनकीदी शऊर, तदरीसी खिदमात और अदबी तरबियत के ज़रिए कई नस्लों की फ़िक्री अबियारी की। इनकी गज़ल में मोहब्बत, इंसानी एहसास, तहज़ीबी शऊर और नसाई वक़ार की ऐसी आमेज़श मिलती है जो इन्हें अपने अहद की मुमताज़ शायरात में मुनफ़रिद मकाम अता करती है। उन्होंने एक बावकार, मौलमा, हसास शायरा, साहबे असलूब, अदीबा, मसाली, शरीक हयात और शफीक वालदा की हैसियत से ज़िंदगी गुजार के हर किरदार को वक़ार और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। इनका अदबी सरमाया उर्दू ज़बान अदब का कीमती असासा है जो आइंदा नस्लों के लिए भी बाइस रहनुमाई रहे। मुकर्रीन ने इन्हें बुलबुले गज़ल, साहिवाल की रानी और सुहन की जादूगर करार देते हुए कहा कि इनकी तहलीकियात उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तकरीब के आहर में मरहूमा के साले सवाब के लिए फातहवानी की गई। पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की SSP हेडक्वार्टर रोज़िया अल्ताफ़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों की तारीख कायम है और इनके लहू से ही इस वतन के चिराग रोशन हैं। उन्होंने कहा, वो माएँ, वो बहनें और वो भाई जो अपने जिगर के टुकड़ों को पुलिस की वर्दी पहनाते हैं, वो दरअसल इस कौम की हिफाजत के लिए अपना सबसे कीमती सरमाया पेश करते हैं। जब से जान का नजराना देने की बात आती है तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान सीना तान कर सामने खड़े होते हैं। SSP रोज़िया अल्ताफ़ ने मज़ीद कहा कि हम कैसे भूल सकते हैं इनकी कुर्बानियाँ, धूप हो, अंधेरा हो, बारिश हो या गर्मी। ये वो बहादुर सिपाही हैं जो सड़कों पर, चौकियों पर और सरहदों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। इनका कहना था कि अगर आज हमारी कौम चैन की नींद सो रही है तो ये सब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत है। ये वो फ़ख्र हैं जिन्होंने अपनी जान देकर इस वतन और कौम पर आँच नहीं आने दी। हम इनके मकरूज़ हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। आखिर में उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करते हुए कहा, शोहदा के ख़ानदान हमारे ख़ानदान है और उनकी इज़्ज़त करना हम सब पर फ़र्ज़ है। खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। बहावलपुर महकमा जंगलात बीट यजमान से मकामी नाम नहाद सहाफ़ियों ने सहाफ़त की आड़ में लाखों रुपये मालियत के सरकारी दरख्त चोरी कर लिए। चोरी किए गए सरकारी कीमती दरख्तों को 42 BD अड्डा के मुख्तलिफ होटलों जिनमें सरे फहरिस्त जमजम होटल है पर फरोख्त करते रहे हैं और इस नाजायज़ कमाई से रातों को जमजम होटल पर पार्टियां एंजॉय करते रहे हैं। सहाफ़ी तो माशरे की आँख होता है मगर इन नाम नहाद चोर सहाफ़ियों ने तो महकमा जंगलात की आंखों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। सरकारी दरख्त चोरी करने पर ज़राए से मालूम हुआ है कि नाम नहाद सहाफ़ी ज़ाहिद इकबाल को लिखना पढ़ना भी नहीं आता मगर सहाफ़त की आड़ में शरीफ लोगों को ब्लैकमेल अच्छी तरह कर लेता है। इस नाम नहाद सहाफ़ियों के गैंग का सरगना अलीम राव फराई है। इसकी सरपरस्ती में सरकारी कीमती दरख्त चोरी होते रहते हैं। चोरी शुदा सरकारी दरख्तों का मुकदमा मालियत 3,60,60,000 थाना जसमान में दर्ज हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि इस नाम नहाद सहाफ़ियों के गैंग के शर से कोई भी महफूज नहीं है। सहाफ़त की आड़ में पुलिस की टाउट गेरी भी करते हैं, गरीब लोगों को पुलिस के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है इस ब्लैकमेल सहाफ़ी गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मोहम्मद इकराम मलिक और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की मुश्तरका हदायत पर सार्को इंतजामिया की ज़रिए निगरानी तहसील भर में सफाई सुथराई का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। ओकाड़ा इसी सिलसिले में सुथरा पंजाब एजेंसी की जानब से शहर की तमाम छोटी और बड़ी शाहराहों की मैकेनिकल वॉशिंग का अमल तेज़ी से जारी रखा गया है ताकि हालिया बारिशों के बायस सड़कों पर जमा होने वाली मट्टी, गर्दो गुबार, कीचड़ और दीगर कचरे को मौसर अंदाज में साफ़ किया जा सके। जदीद मशीनरी के जरिए शाहराहों की धुलाई से न सिर्फ सड़कों की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है बल्कि शहरियों को साफ, सेहतमंद और खुशगवार माहौल की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा रही है। इंतजामिया का कहना है मानसून के दौरान सफाई के खसूसी इक़दाम के तहत मैकेनिकल वॉशिंग, मैनुअल स्वीपिंग, नालों की सफाई और कूड़ा करकट की बर वक्त मुंतकिली का अमल भी मुसलसल जारी है ताकि बारिश के बाद पैदा होने वाली आलूदगी और गंदगी का फौरी खात्मा किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद
اکرام ملک اور مینیجنگ ڈائریکٹر سترا پنجاب ایجنسی چودھری عبدالجبار گجر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ صفائی آپریشن میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور شہروں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صفائی برقرار رکھنے میں انتظامیہ سے تعاون کریں اور کوڑا کرکٹ مقررہ مقامات پر ہی ڈالیں تاکہ ستھرا پنجاب ویژن کو کامیاب بنایا جا سکے۔ ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ضلع امیر ساہیوال طیب محمود بلوچ نے کہا جماعت اسلامی 7 اگست کو پنجاب بھر میں پرامن احتجاج کرے گی۔ بڑھتی ہوئی شدید مہنگائی کے خلاف جس میں گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خوردنوش اور بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے سلسلے میں ساہیوال 5 ویز چوک میں جماعت اسلامی کی مقامی قیادت عوام کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرے گی۔ عوام کو اپنے حق کے لیے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ ان حیرت کا اظہار عوام دوست شخصیت طیب محمود بلوچ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا جماعت اسلامی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ موجودہ نااہل حکومت نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ حکومت کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ حکومت نے غریب عوام کا کچومر نکال دیا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ملک و قوم کو بہترین قیادت کی ضرورت ہے۔ صفدرآباد گھر کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 2 بھائی زخمی۔ صفدرآباد سے رانا رحمت نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے نواحی علاقے تھوتھیاں شاہکوٹ روڈ پر گھر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 کے مطابق واقعہ گھر کے ساتھ واقعہ پلاٹ میں مٹی ڈالنے کے باعث پیش آیا جس سے دیوار پر دباؤ بڑھا اور چھت اچانک منہدم ہو گئی۔ اطلاع ملتی ریسکیو 112 صفدرآباد کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ملبے تلے نکال کر فوری امداد فراہم کی۔ ایک زخمی کو موقع پر ہی طبی امداد دی گئی جبکہ دوسرے زخمی کو مزید علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال صفدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق زخمی ہونے والوں کی شناخت 18 سالہ سفیان ولد حفیظ اور 15 سالہ نعمان ولد حفیظ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ 12 سالہ سیف ولد حفیظ موقع پر ہی جان کی بازی آ گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی جبکہ اہل علاقہ نے متاثرہ خاندان سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ خیرپور ناتن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھرڑی جادو شہید پولیس کی محنت کش پر تذلیل ویڈیو موصول۔ لکڑیاں لے جانے والے محنت کش کو مبینہ طور پر رشوت نہ دینے پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے محنت کش کو لکڑیوں کی گاڑی سے باندھ کر 2 گھنٹے دھوپ میں بٹھائے رکھا۔ محنت کش کی گردن اور ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ محنت کش کی تذلیل کی ویڈیو موصول۔ متاثرہ محنت کش پیرسن کنڈو پیر سے مبینہ طور پر 200 روپے رشوت طلب کی گئی۔ ذرائع دادو بار کے وکیل نور نبی جمالی کی مداخلت پر محنت کش کو رہا کر دیا گیا۔ وکیل نور نبی جمالی کا ایس ایچ او محمد ایوب نائچ اور ہیڈ محرر سرور کمرانی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ مرید کیس سے محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا دل تصور کی ہدایات پر پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن غلام صابر کی زیر نگرانی عوام کو معیاری، محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں متحرک رہیں۔ خصوصی مہم کے دوران خوراک سے وابستہ 123 کاروباری مراکز کا معائنہ کیا گیا جبکہ انسانی صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، ناقص صفائی، فوڈ سیفٹی قوانین کی عدم دستیابی اور فوڈ سیفٹی قوانین کی عدم پاسداری پر مختلف فوڈ بزنس آپریٹر کو مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ کارروائی کے دوران معیاری دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں میں 39,890 لیٹر دودھ کی جانچ کی گئی۔ 2 عدد نان فوڈ گریڈ اور 1 کلو گرام چائنا نمک سمیت زائد المیعاد غیر معیاری اور ممنوع اشیاء خوردنوش جن میں مختلف بیکری آئٹمز بھی شامل تھی موقع پر طرد کر دی گئی۔ خوراک کے معیار کی جانچ کے لیے مختلف اشیاء کے نمونے حاصل کر کے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ 2 فوڈ پوائنٹ کو سیل کیا گیا جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا دل صبر کا کہنا ہے عوام کو معیاری، محفوظ اور ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب اتھارٹی خوراک کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی اور مضر صحت، ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری اشیاء خوردنوش کی تیاری فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا خوراک سے وابستہ تمام کاروباری مراکز فوڈ سیفٹی قوانین، حفظان صحت کے اصولوں اور مقررہ معیارات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنی نگرانی، معائنے اور انفورسمنٹ کارروائیوں کا سلسلہ اسی تسلسل سے جاری رکھے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہان بیلا کے چیئرمین رانا منور حسین نے جنرل سیکرٹری چودھری ماجد علی فوجی کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت پنجاب کی جانب سے موسم گرما کی شدت کے پیش نظر تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکم صادر کیا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے ہان بیلا سمیت صوبہ بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے مگر
اب موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی کی شدت ختم ہو چکی ہے۔ وفاق اور کراچی میں 10 اگست سے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، مگر پنجاب میں تاحال اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہوا۔ حالانکہ تعلیمی اداروں کی مستقل بندش سے کلاس نہم تہم کے طلباء کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ان کے سلیبس مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح 90% تعلیمی ادارے کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں، جن کے ماہانہ ہزاروں روپے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلسل چھٹیوں کی وجہ سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں سے دور ہو رہے ہیں اور والدین تعلیمی اداروں کو مسلسل پریشر دے رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر اسکول اوپن کیے جائیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکولز میں ملازم ہزاروں اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی موخر ہونے سے ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت پہنچ گئی ہے، کیونکہ جب طلباء ادارے نہیں آئیں گے تو ان سے فیسیں نہیں ملیں گی۔ انہوں نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری تعلیمی ادارے کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس موقع پر رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلہ، احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری، رانا مبین احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ رجحان کے ٹی ایچ کے اسپتال میں کیسرانی برادری کے 2 گروپوں حاجی گامن گروپ اور بگلا گروپ کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ دونوں جانب سے گسنوں اور مکوں کا ستانہ استعمال کیا گیا، جس سے اسپتال میں موجود مریضوں، تیمارداروں اور طبی عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی، جس کے بعد دونوں گروپوں کو منتشر ہو گئے اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے واقعے کا نوٹس لیا جائے، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یاد ہے کہ ٹی ایچ کے اسپتال میں اس نگت کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اوکاڑا ریسکیو 1122 نے گزشتہ ماہ اوکاڑا نے گزشتہ ماہ 6773 ایمرجنسیز پر بروقت رسپانس کرتے ہوئے 6871 افراد کو امداد فراہم کی۔ تحصیل اوکاڑا میں 4785، تحصیل دیپالپور میں 1329 اور تحصیل رنالہ خورد میں 659 ایمرجنسیز ڈیل کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ کی زیر صدارت ریسکیو 1122 سینٹر اسٹیشن اوکاڑا میں ماہانہ کارکردگی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو 1122 اوکاڑا نے ضلع بھر میں 6773 ایمرجنسیز پر بروقت رسپانس کرتے ہوئے 6871 افراد کو طبی امداد فراہم کی، جبکہ روزانہ اوسطاً 218 ایمرجنسیز کالز موصول ہوئی۔ انہوں نے مجموعی طور پر بتایا کہ ایمرجنسیز میں 1148 وارڈ روڈ ٹریفک حادثات، 4186 میڈیکل ایمرجنسیز، 54 آتش زدگی کے واقعات، 179 کرائم ایمرجنسیز، 2 ڈوبنے کے واقعات، 405 ریسکیو آپریشن اور 235 دیگر متفرق ایمرجنسیز شامل تھی۔ روڈ ٹریفک حادثات میں 1360 افراد متاثر ہوئے، جن میں 12 افراد جاں بحق نہ ہو سکے، جبکہ 703 متاثرین کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور 645 زخمیوں کو ضروری طبی امداد دیتے ہوئے اسپتال منتقل کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔